ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا انتہائی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو احباب اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ معاشرے کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے۔ ظاہر ہے عقیدے کے حوالے سے ہو تو ایسے موضوعات کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہو، نماز کے حوالے سے ہو، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہو، ہر طرح کے موضوعات پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گفتگو ہوا کرے گی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ ایک جمعہ ہی ہر موضوع پر ہو جائے تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آج انتہائی اہم موضوع ہے اور وہ ہے عظمت والدین۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اکثر والدین اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اولاد والدین کے حوالے سے پریشان ہیں۔ تو قرآن و احادیث سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرما رکھا ہے۔ تھوڑا والیوم کھولو، ہاں سیٹ کرو تھوڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں
ایک دو آیات نہیں، بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور اپنی عبادت کا ذکر فرما کر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ تھوڑا سا کھولنے والی ہے تو قرآن مجید میں ایک دو نہیں، جی ٹھیک ہو گیا، بہت سی آیات ہیں۔ مثلا 15ویں سپارے سے میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی پھر یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ سورت بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 23 ہے، 23، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ کے سوا بولو کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نوافل ادا کرنا، قرآن پڑھنا، نماز ادا کرنا، وتر ہم پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آتی ہیں، تو بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے ساتھ جس چیز کا ذکر فرمایا، اپنی عبادت کے ساتھ جس کا ذکر فرما دیا، ظاہر ہے وہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو اپنی عبادت کا ذکر فرما کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا کہ اگر تیری موجودگی میں وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، دونوں ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہ کہو۔ مارنا، گالی گلوچ کرنا، اونچی آواز سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ یعنی اگر کوئی وہ بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو تم تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کرتے ہو، یہ بھی تم نے نہیں کرنا۔ اور کیا فرمایا آگے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ تم نے کریم بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، شائستگی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا ہے۔ آج تک تو آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کریم ہے، قرآن کریم ہے، نبی کریم ہے، لیکن آج قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم بات کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ بات بھی کریم ہوتی ہے، اور وہ بات کریم کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے والدین کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا انتہائی نرمی سے پیش آنا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جھک کر آنا ہے، تم نے نرمی سے آنا ہے، اپنے آپ کو مٹا کر آنا ہے، اپنی ہستی کو ختم کر کے ان کے سامنے آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ حالانکہ والدین جوان ہو تو تب بھی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے۔ کیوں کہا؟ فرمایا کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر تو اولاد خدمت کرتی ہے، جب پیسے بھی آ رہے ہیں، جب پراٹھے بھی مل رہے ہیں، جب فش بھی مل رہی ہے، مٹن بھی مل رہا ہے، سب کچھ باپ کی طرف سے مل رہا ہے، تو اولاد نے تو ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو ویلکم کہنا ہے، ان کو مرحبا کہنا ہے، ان کو دبانا ہے۔ لیکن فرمایا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر تمہاری خدمت کا پتہ چلے گا، جب وہ تمہارے محتاج ہیں اللہ کے بعد، اب تم ان کی خدمت کتنی کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا،
اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ چلا گیا، وہ بد نصیب ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے، ان کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ والدین بھی راضی ہو جاتے ہیں، رب بھی ہو جاتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں دیکھو 2-3 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح پہلے سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر میں صرف تمہارے سامنے نہیں کر رہا یا تمہیں نہیں تلقین فرما رہا، فرمایا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا بولو کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہاں پر بھی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح 5واں سپارے سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد خداوندی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پہ تو ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی ارشاد فرما دے تو ایمان سے بتائیں وہ بات ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ حجت ہے نا، قرآن میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1-2 دفعہ نہیں، بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح یہ 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ وصیت فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو یہ میں نے چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر فرما کر ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ اپنی ماں کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اپنے باپ کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ اور حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے چہرے کو ایک مرتبہ، بولو کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے والدین بھی اس پر راضی ہوں، اور وہ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف دیکھنے سے حج مقبول کا، حج مبرور کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرو پھر اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں زیادہ مرتبہ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے، الفت کی نگاہ سے دیکھے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور فرمایا کہ تمہارے جو رب کی رحمت ہے وہ کوئی تھوڑی نہیں ہے، فرمایا تمہارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا فرمانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ دیکھو تو ایک حج مبرور کا ثواب، اور اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ علماء سے کبھی پوچھیں کہ حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک حج ہے، ایک حج مبرور ہے۔ ایک بندہ لاکھوں روپیہ لگا کر
7, 8, 10 لاکھ روپیہ تو غریب بندے کا بھی لگ جاتا ہے نا. اس دفعہ جو اناؤنس ہو رہا ہے اللہ کرے کہ حج ہو جائے اس دفعہ, پچھلی دفعہ تو مس ہو گیا, تو 7, 8 لاکھ تو غریب کا لگ جاتا ہے. امیر لوگ قریب رہائش لیتے ہیں, جتنی شاپنگ کرتے ہیں وہاں پر کھانا سارا سیٹ اپ تو 15, 20 لاکھ بھی لگا لیتے ہیں. 15-20 لاکھ اس سے بھی زیادہ لگا کر ایک بندہ حج کر کے واپس آئے تو گارنٹی سے وہ نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہو گیا. ہو سکتا ہے کسی رکن میں کمی آ جائے واقعہ تو حج قبول نہ ہو, لیکن اس حدیث پاک میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت اور الفت کی نگاہ سے والدین کے چہرے کو دیکھنا تمہارا کام ہے. میں محمد گارنٹی عطا فرماتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. حج مبرور اس کو کہا جاتا ہے جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, جس کی قبولیت میں کوئی شک نہ ہو. مثلا والدین راضی ہیں, آپ گھر گئے, آپ نے محبت کی نگاہ سے ان کے والدین کے چہرے کو محبت اور الفت کی نگاہ سے دیکھا, اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ کی توجہ ادھر ہو گئی, تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اسی نگاہ سے والدین کے چہرے کو دیکھا, اللہ تعالیٰ پھر حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا. تو وہاں پر جائیں تو لاکھوں روپے لگاؤ تو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں, لیکن یہاں پر فرمایا کہ والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا تمہارا کام ہے, حج مقبول کا ثواب عطا فرما دینا یہ رب کریم کا کام ہے. اور فرما کون رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ اس وقت کلام فرماتے ہیں جب رب کی طرف سے بولنے کا حکم دیا جاتا ہے. وہ فرما رہے ہیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکا ابوان, کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا بالکل زندہ ہے اور بوری ہے اور اس کو میری خدمت کی ضرورت بھی ہے. تو آپ نے تو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے جہاد کرو. آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بیمار ہیں, دوائی کی ضرورت ہے اور خود وہ تبلیغ پہ چلے گئے ہیں. اچھا خود پڑھے کچھ نہیں, نہ قرآن کے حافظ نہ دین کے عالم کہاں گئے تھے تبلیغ کرنے؟ بھئی تم پڑھا ہی نہیں ہو تو تبلیغ تم نے کیا کرنی ہے؟ الیکٹریشن کا کام وہی کرے گا جو بجلی کے کام کو جانتا ہے, موبائل کا کام وہی کرے گا جو جانتا ہے, انگلش وہی پڑھائے گا جس نے انگلش پڑھی ہے, کیمسٹری میتھ وہی پڑھائے گا جس نے پڑھی ہے. تو دین کی تبلیغ بھی وہی کرے گا جس نے قرآن کو بھی پڑھا ہو, مصطفیٰ کے فرمان کو بھی پڑھا ہو. اگر ایسے ہی ایک آدمی کہے گھر بیٹھ کے میں نے قرآن و حدیث پڑھ لیا مجھے سمجھ آ گیا, تو پھر یہ جو 10 سال کا درس انظامی کورس کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر صحابہ کرام کو بھی قرآن کی کچھ آیات کی سمجھ نہیں آئی, انہوں نے کچھ اور سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس آیت کا تو یہ مطلب بنتا تھا. وہ مثالیں ساری میرے ذہن میں ہیں. تو جس قرآن کی بعض آیات کو صحابہ کرام کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ نہیں سکے, وہ عربی لوگ تھے. تو جو اجمی بندہ ہے وہ کہے میں بغیر کسی استاد کے قرآن سمجھ لیتا ہوں, حدیث سمجھ لیتا ہوں, تو وہ کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ تو والدین ناراض ہو, ایک بندہ کہے جی میں تبلیغ کے لیے چلا گیا, بھئی یہ کیسی تبلیغ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جہاد جا کر کرو, حالانکہ جہاد کتنا اہم فریضہ ہے. اس نے عرض کیا حضور والدین زندہ ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث سنیں گے تو جوم جائیں گے تو گوم جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکا ابوان, والدین زندہ ہیں؟ قال نعم. اس نے عرض کیا حضور بالکل زندہ ہیں. فرمایا قال ففیہما فجر, فرمایا فوراً اپنے گھر میں چلا جا کر ان بوڑھے والدین کی خدمت کر, تیرے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. جو مجاہدین کو اجر و ثواب فرمایا کہ وہاں پر میدان جنگ میں ملے گا, جہاد میں ملے گا, وہ تو جب اپنے والدین کی خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے گھر میں ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. پتہ چلا کہ حج ہمارے گھر میں ہو رہا ہے, جہاد ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں, اگر والدین ناراض ہیں تو پھر وہ داتا صاحب جائے تو داتا صاحب کا دروازہ بھی بند ہے, امام صاحب کا دروازے پر جائے تو وہ بھی بند ہے, مدینہ شریف چلا جائے وہ بھی دروازہ بند ہے, خانہ کعبہ میں چلا جائے اللہ کا دروازہ بھی بند ہے, اور اگر والدین راضی ہیں تو پھر امام صاحب کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے.
محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ پھر داتا صاحب کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، پھر خواجہ صاحب کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ نہیں، وہ دیکھ لے اگر اس کے والدین اس پر راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا محبوب بھی اس پر راضی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس پر والدین راضی ہیں اس پر رب بھی راضی ہے۔ اور ماں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کتنی بڑی شان ہے ماں کی۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کی شان تو ہم بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی بہت بیان کرتے ہیں، لیکن باپ کے لیے پتہ نہیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں ادھار میں مل گیا ہے۔ حالانکہ قرآن و احادیث میں ماں کا مقام بھی بیان کیا گیا ہے، باپ کے مقام کو بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ جہاں پر ذکر فرمایا قرآن مجید میں اکثر مقامات پر، وہاں پر والدین کا ذکر کیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ باپ ہے وہ دھوپ میں کماتا ہے، اولاد کے لیے 50 لاکھ کی وہ گاڑی لے کر دیتا ہے، تو اولاد گاڑی پہ یہ لکھا دے کہ یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ تو جس نے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دی بھئی اس کا کوئی حق نہیں ہے، ماں کی دعا تو ہے، تو باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ماما ٹھنڈیاں چھاواں تو باپ دھوپ تو نہیں ہے۔ اس لیے گاڑی پہ یہ نہ لکھو سب ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ لکھو کہ یہ سب میرے ماں اور باپ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔ باپ بھی خوش ہو جائے گا، ماں بھی خوش ہو جائے گی، رب بھی خوش ہو جائے گا، رب کا پیارا محبوب بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ خود بتائیں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ماں کا بھی حصہ ہے، باپ کا بھی حصہ ہے۔ ماں اگر گھر میں بچے کو پڑھاتی ہے، پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بڑا کرتی ہے، تو کیا رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلانا یہ عبادت نہیں ہے؟ آپ 8 بجے صبح نکلتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، خود دھوپ پہ رہتے ہیں، باپ دھکے کھاتا ہے، کیوں؟ کہ میری اولاد کو دھکا نہ پڑے۔ بیمار ہو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اپنا آپ بیچنے کے لیے باپ تیار رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہے، ماں کا ادب و احترام بھی کرو، باپ کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہے، باپ کا بھی ادب و احترام کرو۔ اور ماں کے لیے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اب ذرا اپنی عظمت پہ تو سبحان اللہ بولے نا، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کے لیے فرمایا جس نے باپ کو راضی کر لیا، بولو اس نے رب کو راضی کر لیا، اونچا بولو اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ دونوں کو کمپیریزن دیکھیں، یہ دونوں احادیث ہیں۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو پھر باپ کا کیا مقام ہے؟ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور سن کے پتہ چلے گا کہ باپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ پتہ چلا ماں کی خدمت کرنے پر جنت ملتی ہے، باپ کی خدمت کرو تو رب مل جاتا ہے۔ ماں کی خدمت کرو تو جنت ملتی ہے، اور جو باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو رب مل جاتا ہے۔ جس کو رب مل گیا پھر رب بھی اسی کا ہے، جنت بھی اسی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی لیے تو عارف کریمیہ محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہووے، باپ مرے سر ننگا ہووے، تے ویر مر کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ماں تے باپ نے دووے یارو، رب دا مٹھا میوہ، جس
او کر لے دعا دی سیوا۔ تو ماں کے مقام کو بھی بیان فرمایا اور باپ کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور وہ دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بھی عطا فرما رکھی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہی ہے، ہمیں سارا کچھ عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، سواری عطا فرمایا، سارا کچھ عطا فرمایا۔ اللہ دیتا ہے، ہم سے لیتا نہیں ہے۔ دیتا ہے، بولو ہم سے لیتا نہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ صدقہ دیتے بھی ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دگنا چگنا کر کے ہمیں عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ دیتا ہے، لیتا نہیں۔ اسی طرح والدین بھی اولاد کو دیتے تو ہیں، واپس لیتے کوئی نہیں، لیتے کوئی نہیں، بیچارے مانگتے کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حساب نہیں لیتا۔ والدین بھی دیتے ہیں، حساب کوئی نہیں لیتے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ والدین جو ہے، باپ جو ہے، باپ رب نہیں ہے، لیکن بچے کو دنیا میں لانے کا سبب ضرور ہے۔ ساری زندگی یہی شکر ادا کرے، باپ کا یہی حساب نہیں دے سکتے کہ دنیا میں لانے کا سبب بنا، تو پھر اس نے جو رزق کھلایا، جو کھلایا پلایا، مکان لے کر دیا، پراپرٹی دی، سواری دی، سارا کچھ لے کر دیا، اس کا حساب کون دے سکتا ہے؟ اللہ بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے، حساب لیتا نہیں۔ یہی صفت اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا فرما رکھی ہے۔ والدین بھی دیتے تو ہیں، لیتے نہیں ہیں، اور حساب بھی نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ماں جو ہے یہ جنت ہے، بولو ماں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس باپ کا کیا مقام ہے کہ جس باپ کے سامنے تیری جنت بھی جھکی ہوئی ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ ماں جنت ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو باپ کا کیا مقام ہے کہ وہ جنت کبھی تیرے باپ کے جوتے پالش کر رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، کبھی کپڑے پریس کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، اور اگر بیوی ہو تو جنت شوہر کے قدموں کے نیچے۔ محبت سے بولو نا یا سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا شوہر جس کے سارے جسم پر دانے نکلے ہوں، یہ چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں، سارے جسم پر وہ چھالے پھوڑے نکلے ہوں، اور جو بیوی ہے اگر سارے جسم کے وہ چھالوں کو زبان سے اگر وہ چاٹے تو فرمایا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دونوں کا مقام ہے، ماں کا مقام بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، باپ کے مقام کو بھی بیان فرمایا۔ اور وہ واقعہ یاد ہے آپ کو جب ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، یہودی تھا، اس نے آ کر کہا جی آپ کی بات صرف انسان ہی مانتے ہیں یا کوئی اور بھی مان لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ جو سامنے درخت ہے اگر اس درخت کو آپ بلائیں تو آپ کی خدمت میں چلتا ہوا آ جائے تو میں کلمہ پڑھ دوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندے اس درخت کو میں جا کر نہیں کہتا، فرمایا تو جا کر کہہ دے او درخت تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اس یہودی نے سوچا درخت نے بات ماننی تو کوئی نہیں، چلو میں جا کر کہہ دیتا ہوں۔ وہ درخت کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے او درخت تجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اس درخت نے اپنی جڑوں کو اکھیڑ دیا، کبھی دائیں طرف ہوتا ہے کبھی بائیں طرف ہوتا گئے، وہ چلتا چلتا سیدھا سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور آ کر وہ عرض کرنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اپنی شاخوں کو جھکایا تو سرکار کی خدمت میں آ کر تو سلام عرض کیا۔ تو اب وہ یہودی تھوڑا نرم مزاج تھا، نہیں کچھ مانے تو ابو جہل اور ابو لہب جائے وہ بھی نہیں مانے کہ جب سرکار نے اپنی انگلی کو اٹھایا تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، وہ تب بھی نہیں مانے۔
لیکن وہ مان گیا۔ جب اس نے آ کر سلام عرض کیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر تھا تو آپ نے فرمایا کافی ہے؟ اس نے کہا بالکل کافی۔ آپ نے فرمایا چلو اب اس درخت کو کہو کہ اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ وہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میرا دل کرتا ہے یہ درخت آپ کے قدموں میں جھک گیا ہے تو میں بھی آپ کو سجدہ کر دوں، مجھے بھی اجازت ہے میں بھی سجدہ کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بس سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ اب جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں اگر پھر بھی آپ نہ بولے تو میں سمجھوں گا شاید آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا سجدہ صرف اللہ کو ہے، ہاں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے؟ فرمایا کہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو پتہ چلا کہ بیوی کے حقوق بھی اللہ کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں، شوہر کے حقوق بھی اللہ کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں۔ ماں کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا ہے، باپ کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے باپ کو راضی کر دیا اس نے رب کو راضی کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک مشکاۃ شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا۔ یہ میں نے عربی عبارت پڑھی، آج ہر بندہ کہتا ہو یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے، شاید کوئی واقعہ ہو تو حدیث پہ ڈال دیتے ہیں، اصل تو حدیث وہی ہے نا کہ عربی پڑھ کے بتایا جائے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ کوئی کہے آئنسٹائن نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور میں نے کہا سائنسدانوں کو چھوڑو یہ بتاؤ آمینہ کے لال نے کیا فرمایا۔ تو اس حدیث پاک میں کیا فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا۔ فرمایا کہ جو جمعے کے جمعے اپنے والدین کی قبروں کو یا ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو گیا تو اس کی قبر کی صرف زیارت کر لے۔ بولو کیا فرمایا؟ صرف زیارت کر لے، پڑھنے کا حکم نہیں، صرف زیارت کر لے۔ فرمایا کتب لہ عند اللہ برا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ صرف دیکھنے کا حکم ہے، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث ہے اور عربی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ صرف دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور جا کر جو سورت یاسین پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کرے ان کے لیے، جو استغفار کرے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا قبرستان میں جانا جائز ہے، قبر کی جن کی قبر کی مٹی کی یہ تاثیر ہے وہی تیرا پیر ہے۔ آج کو کہے جی میں تو داتا صاحب جا کر دیکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس کا انکاری نہیں ہے، ہم والدین کے دوائی کی ضرورت ہے وہ نہیں دینی تو وہاں دیکھ دینی ہے، داتا صاحب بھی خوش نہیں ہوں گے۔ داتا صاحب اس وقت خوش ہوں گے جب تیری ماں بھی تجھ پر راضی ہوگی، تیرا باپ بھی تجھ پر راضی ہوگا۔ تو فرمایا کہ جمعے کے جمعے قبرستان میں جا کر دعا کرنا یہ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو صرف دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کی روٹی تب تک ہضم نہیں ہوتی جب تک وہ درلے سے عظمت مصطفیٰ کو بیان نہیں کر لے۔ فرمایا جو والدین کی قبر کو دیکھ لے، دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے، دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچ کے بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، والدین کی قبروں کو دیکھے تو بخشا جائے، تو جو مصطفیٰ کے مزار پر انوار کو دیکھ لے، جو اس مزار کو دیکھ لے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور پرلطف بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جو میرے مزار پہ حاضر ہوتا ہے میرے اوپر واجب ہو چکا ہے، میں قیامت کے دن اپنے غلام کی شفاعت فرماؤں گا۔ اب آپ خود بتائیں کہ شفاعت کسی غیر مسلم کی ہو سکتی ہے؟ کسی کافر کی ہو سکتی ہے، منافق کی ہو سکتی ہے، یہودی کی ہو سکتی ہے، عیسائی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اب جو میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں یہاں نہیں بھی بولیں گے تو پھر گھر جا کے پچھتائیں گے، سبحان اللہ کیا لیتے تو اچھا تھا۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
سرکار اس کو ایمان کی گارنٹی بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کو ایمان کی گارنٹی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب ہم تجھے اس بات کی گارنٹی بھی عطا فرماتے ہیں کہ جب تو مرے گا تو بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، تو مومن ہو کر مرے گا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو مکے میں گئے جناب، طواف کیا تو صفا مروہ کی سعی کی تو آب زمزم پیا تو حجر اسود کا استلام کیا تو واپس آ گئے، ہم تو مدینہ شریف نہیں گئے۔ اور بھائی مدینہ شریف تم جا کیسے سکتے تھے؟ انہوں نے تمہیں بلایا ہی نہیں ہے، سرکار کی اجازت کے بغیر مدینہ شریف کو کیسے جا سکتا؟ اور بھائی میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، تو کوئی اجازت کے بغیر آ سکتا ہے؟ آپ کی فیکٹری ہو، کوئی بغیر اجازت کے آ سکتا ہے؟ آپ کی دکان ہے، آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، بغیر اجازت کے آ سکتا ہے؟ نہیں، سرکار ہر کسی کو اپنے در پہ نہیں بلاتے، ہاں جس کو بلاتے ہیں پھر مصطفیٰ اس کو ایمان کی گارنٹی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سارے بولے، سارے کرنا جواب۔ یار اس نعرے تے مٹھیاں نہیں پہنا، تاجدار ختم نبوت پہ مٹھیاں نہیں پہنا، اتنی اونچی آواز سے بولو کہ مرضیوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تو جو والدین کی قبروں کو دیکھ لے اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، تو جو مدینے کے تاجدار کے مزار پر انوار کو دیکھ لے اللہ دوزخ سے آزادی بھی عطا فرما دیتا ہے، سرکار ایمان کی گارنٹی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں والدین کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ والدین کا یہ مقام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے والدین، کوئی آدمی ایسا بدقسمت تھا اس کو نہیں پتا چلا کہ والدین کا کیا مقام ہے، اکثر جاتے ہیں بیانات کے لیے، الحمدللہ سیالکوٹ میں آؤٹ آف سٹی بھی جانے کا موقع ملتا ہے، تو کیا کون فوت ہوا ہے جی؟ ماں فوت ہوئی ہے تو باپ فوت ہوا ہے، تو والدین کی شان بھی سناؤ۔ اور میں نے کہا اب والدین کی شان سن رہے ہو تو ان کے مرنے کے بعد سن رہے ہو، کاش ان کی زندگی میں سنتے پتا چلتا کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے والدین اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ ناراض تھے، تو فرمایا پھر بھی پریشان نہ ہو، ان کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معافی عطا فرما دے گا۔ ان کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہے۔ مثلا کسی کے پاس فیکٹری ہے، خدا نہ خواستہ کام چلا گیا، فیکٹری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دے گا۔ کسی کے پاس مکان ہے، ایسے حالات آگے بک گئے، مکان بک گیا، اللہ پھر عطا فرما دے گا۔ بیمار ہو گیا، اللہ پھر صحت عطا فرما دے گا۔ پیسہ چلا گیا، پھر مل جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اللہ اور بھائی عطا فرما دے گا۔ اولاد فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اور اولاد عطا فرما دے گا۔ لیکن ماں اور باپ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور جب یہ ماں یا باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر بندے کو پتا چلتا ہے کہ ماں کیا چیز ہے اور باپ کیا چیز ہے، کیونکہ ماں اور باپ یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ کبھی اولاد بڑا تنگ کرے تو والدین کو ایک دو ایسا جملہ کہہ بھی دے نا، وہ بھی دل سے نہیں کہتے، کوئی ایسا جملہ کہہ بھی دے تو پھر بھی وہ بعد میں دل سے نہیں کہتے، اولاد پھر آ کر ان سے معذرت کرے تو والدین پھر اس کو قبول کر لیں، پتر میں تے تیرے نال مذاق کیتا۔ اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی والا دل والدین کو عطا فرما رکھا ہے۔ اسی لیے تو محبت والے نے کہا ماواں ٹھنڈیاں چاواں تے سچ آکھ دے لوگ سیانے، جدوں اے سایہ سر تو ڈل جاوے تے نہیں رہندے ہوش ٹھکانے، ماجیا گر چھاوے بھوٹا سانو کدھر نظر نہ آوے، ماں دے پیراں تھلے جنت اللہ نبی فرماوے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ کتنی دیکھو کہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک دو بات کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ماذا ینفقون، جو اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، جو سونا عطا فرمایا، جو چاندی، جو زر، جو زیور عطا فرمایا، ہم اس کو کہاں پر خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مال کو کہاں پر خرچ کریں، فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہ جو اللہ نے تمہیں سونا عطا فرمایا، چاندی عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، درہم و دینار عطا فرمائے، فرمایا سب سے بہتر یہ ہے کہ اس مال کو اپنے والدین پہ خرچ کرو۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو باپ ہے وہ جب چاہتا ہے تو میری جیب سے مال لے لیتا ہے، مجھے بتاتا بھی نہیں ہے، تو بغیر پوچھے ہی میری جیب سے لے لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور فرمایا کہ اگر تم اس سے حساب لے رہے ہو تو اگر باپ نے تجھ سے حساب لے لیا تو دے دو گے؟ اس لیے فرمایا کہ تیرا مال، تیرا مکان، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے نا، وہ بڑے کی شان بیان کرتا ہے، اس کے آداب بتاتا ہے۔ شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کے آداب بتاتا ہے، مرید ہوتا ہے وہ پیر کے آداب بتاتا ہے۔ ایسی بات ہے نا، یہ کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، تو آگے بندہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے بھائی تمہارا اتنا ٹائم ہے، تم نے اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح نرمی سے بات کرنی ہے۔ پتہ چلا چھوٹا بندہ بڑے کے آداب بتاتا ہے، لیکن قرآن مجید کا انداز کتنا عجیب ہے۔ اللہ نے والدین کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود والدین کے آداب بتا رہا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، شائستگی سے پیش آنا، اونچی نہیں بولنا، اف نہیں کہنا، ان کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہو کر والدین کو اتنا مقام عطا فرما رہا ہے کہ خود والدین کا ادب و احترام بیان فرما رہا ہے۔ اس لیے یقین جانے کہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ آج کے بعد پکی توبہ کریں، والدین کے قدموں میں پڑ جائیں۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھئی شاید کسی نے جادو کر دی ہے، نہ کاروبار چلتا ہے جناب، گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی جادو شادو نہیں ہے۔ رب کا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بیڑا پار فرما دے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار فرما دے گا۔ اس لیے حاضرین محترم، مجھے آپ کو ہم سب کو چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اصال ثواب کریں، اور سب سے بہترین جو اصال ثواب کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، خود بخود ان کے لیے دعا ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔